آن دی بریک. تو ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں. تو ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن باقاعدہ جاری ہے. تلاوت قرآن پاک بھی ہو چکی, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو چکی. تو ناظرین آج کیونکہ رمضان المبارک کا پہلا دن ہے, تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے رمضان کی فضیلت. تو رمضان کی فضیلت کے حوالے سے ہمارے ساتھ جناب قاری صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. اور ناظرین جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کے ہم سوال و جواب کا بھی سیگمنٹ رکھتے ہیں. تو اس مرتبہ بھی آپ کے کوئی بھی سوال ہیں ان پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے پاس علماء کرام موجود ہوتے ہیں. تو کوئی بھی سوال ہے تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رمضان کی فضیلت. اس پر روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دوں گی حضرت علامہ مولانا پیر سید عطا المصطفیٰ شاہ عتیق صاحب کو, جو کہ مرکزی میلاد کمیٹی کے صدر ہیں. آئیے بات کرتے ہیں رمضان کی فضیلت پر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم. رمضان کا آج پہلا دن ہے, تو بتائیں رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. ماشاءاللہ یہ برکتوں والا, رحمتوں والا, یہ نجات والا, یہ بخشش والا یہ مہینہ پاک, جس کا نام ہے رمضان المبارک, اور اس کی فضیلت, اس کی شان, اس کی آمد کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. اور پھر یہ قرآن کیا ہے ہدی للناس, یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان, اور یہ فرق کرنے والی ہے کتاب قرآن پاک. تو قرآن کے اندر رمضان کا ذکر اللہ نے بیان فرمایا. اور آپ کا سوال یہ کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان یہ لفظ نکلا ہے رامدن سے. رمضان کا اصل معنی ہے جلا دینے والا. تو آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ مہینہ تو برکتوں والا ہے, مہینہ تو رحمتوں والا ہے, بخشش والا, نجات والا ہے, لیکن معنی ہے جلا دینے والا. یہ عجیب موضوع بن گیا. تو یہ جو رمضان ہے نا, یہ جلا دینے والا ہے. یہ کس کو جلاتا ہے؟ یہ انسان کے گناہوں کو جلاتا ہے. جو انسان کے گناہ ہوتے ہیں نا, جب یہ رمضان آتا ہے تو اس کے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا من صام رمضان, جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ کی رضا کے لیے, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تو اس لیے رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے آنے سے, روزے رکھنے سے انسان کے جو پہلے گناہ ہوتے ہیں نا, وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اچھا, تو قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے, تو چند اس کی جو برکات ہیں جس سے مسلمان ہر مومن فیض یاب ہو سکتا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ رمضان یہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے, رحمتوں والا مہینہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اذا دخل رمضان ابواب السماء, جب رمضان کا مہینے کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے. ایک روایت دوسرے میں آتا ہے اذا دخل رمضان ابواب الجنہ, جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے, اور جہنم کے سارے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے. وسلسلۃ الشیاطین, اور سارے شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے. تیسری روایت ہے اذا دخل رمضان ابواب الرحمہ, جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں آپ جو بھی عبادت کریں گے اور مہینے میں آپ ایک فرض پڑھیں گے تو ثواب ایک کا ملے گا. اس مہینے میں اگر آپ ایک فرض پڑھیں گے تو 70 فرضوں کے برابر اللہ پاک آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. اتنی اس مہینے کی فضیلت ہے.
اچھا شاہ صاحب، رمضان اور دوسروں مہینوں میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا. اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے 12 مہینے مقرر کیے ہیں. سال کے اندر ظاہر بات ہے 12 مہینے ہوتے ہیں. ہر مہینے کی اپنی اپنی فضیلت ہے. اس سے پہلے شعبان کا مہینہ گزرا، اس کی بڑی فضیلت ہے. اس سے پہلے رجب کا مہینہ گزرا، اس کی بڑی فضیلت ہے. اور ذوالحج کا مہینہ ہے، وہ اس کی بڑی فضیلت ہے. اور ذکات کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ، یہ سارے حرمت والے مہینے ہیں. لیکن رمضان کو باقی مہینوں سے فضیلت کیوں حاصل ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جو بھی چیز بنائی ہے نا، کوئی بھی مخلوق بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک سردار بنایا ہوا ہے. بے شک ساریاں مساجد کو لے لیں، اس کے اوپر ایک مسجد سردار ہے. بالکل پورے 24 گھنٹے میں جو لمحات ہوتی ہیں، گھڑیاں ہوتی ہیں، گھنٹے ہوتے ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی کو فضیلت عطا کی ہوتی ہے. جتنی بھی انہار ہیں، نہریں ہیں دنیا کے اندر، ان سب کے اوپر ایک نہر کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہوتی ہے. ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک سردار کو مقرر کیا ہوتا ہے. جیسے باقی دن ہیں، ہفتے کے پورے دن، ان کے دنوں میں کا ایک سردار ہے جسے سید الایام جمعۃ المبارک کہتے ہیں. وہ سارے دنوں کا سردار ہے. ایسے ہی رمضان کا مہینہ باقی جتنے 11 مہینے ہیں نا، یہ سارے مہینوں کا یہ سردار مہینہ ہے. سردار ٹھیک ہے. اور پھر باقی مہینوں کے علاوہ قرآن پاک کا نزول بھی اسی مہینے کے اندر ہوا، جو برکت والی کتاب ہے. تو لہذا اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے مواقع بنائے ہوئے ہیں. جنگ غزوہ بدر ہوئی، حق و باطل کی جو پہلی لڑائی ہے وہ بھی رمضان کے اندر ہوئی. بڑے بڑے ایسے واقعات ہیں اور ایسے ایسے لمحات ہیں جو رمضان کے اندر پائے جاتے ہیں. اس لیے باقی مہینوں کا سردار اس مہینے کو قرار دیا گیا. تو قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان میں عبادت کا ثمر عام دنوں کی نسبت رمضان میں کتنا ملتا ہے، اور کیا رمضان المبارک ہی واحد مہینہ ہے جس میں مسلمان آج کے دور میں زیادہ تر عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، باقی مہینوں میں کیوں نہیں ہوتے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ نے سنا، وسلسلۃ الشیاطین، کہ میں رمضان کے مہینے میں شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے، وہ بند ہو جاتے ہیں. آگے پیچھے بھی دیکھ لیں، جب بھی انسان نماز کا ٹائم ہونے والا ہوتا ہے نا، اس کو خیالات آ جاتے ہیں. شیطان رستے میں رکاوٹ پیدا کرے گا کہ پہلے فلانا کام کر لو، فلانا کام آپ کا رہ جائے گا، وہ اس طرف چل پڑتا ہے. شیطان نے انسان کو عبادت سے روکنا ہوتا ہے. تو یہ اس مہینے میں شیطان بند ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیں باقی مہینوں کی نسبت اس مہینے کے اندر مساجد میں رونق بھی زیادہ ہوتی ہے، عوام کی کثرت ہوتی ہے، نمازی زیادہ آتے ہیں، افطاری کے وقت بھی آتے ہیں، فجر کی نماز کے وقت بھی آتے ہیں. ہر نماز کے وقت ہر مسجد بھری ہوتی ہے. تو یہی اس مہینے کے میں عبادت کے ثمرات بھی ہیں. ویسے بھی دیکھا جائے کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں بھی، یعنی کہ روزے کی حالت میں انسان تھکاوٹ سے دوچار ہوا ہوتا ہے، پھر بھی وہ عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ظہر کے ٹائم یا عصر کے ٹائم بھوک اور پیاس شدت اختیار کر لیتی ہے، لیکن پھر بھی مومن جو ہے وہ رات کو، دن کو بھی عبادت کرتا ہے اور رات کو جب تراویح کے وقت آتا ہے تب بھی عبادت کرتا ہے. اس میں یہ ہے کہ حضرت ام ایمن یہ فرماتی ہیں گرمیوں کے لمبے لمبے دن ہوتے تھے. آج کل تو ہماری مصروفیت ہے نا، دن گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. پرانے وقتوں میں اتنی مصروفیت نہیں تھی، اس وقت دن بہت لمبے ڈبل دن محسوس ہوتے تھے. ام ایمن فرماتی ہیں کہ جب دوپہر کا ٹائم ہوتا تھا نا، تو میں اپنا ٹائم گزارنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے نا، میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس آ جاتی تھی اور ان سے میں باتیں کرتی رہتی تھی تاکہ ہمارا جو ٹائم تھا نا وہ گزر جاتا تھا. تو ایسے ہی رمضان میں انسان جو اپنے کو سوال کیا ہے کہ انسان نے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، اپنا کاروبار بھی کر رہا ہوتا ہے، اپنے کام کے اندر بھی مصروف ہوتا ہے، تھوڑی بہت اس کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے. تو جب وہ اذان ہوتی ہے ظہر کی یا عصر کی، تو جب وہ نماز کی تیاری کرتا ہے نا، نماز پڑھتا ہے نا، تو وہ جو تھکاوٹ اس کی ہوتی ہے نا پہلے ٹائم کی، وہ ختم ہو جاتی ہے نماز کی برکت سے، کیونکہ وہ تھوڑا سا مصروف ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر میں.
عبادت اور ریاضت میں تھوڑا مصروف ہو جاتا ہے، وہ جو پہلی تھکاوٹ ہو چکی ہے طرف اس کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ رمضان میں عبادات کا یہ تو ثمرات ہے جی۔ پھر ایسا وقت ہوتا ہے کہ بندہ نماز پڑھ کے تو بندہ کیا کرتا ہے، وہ قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے سے بھی کیا ہوتا ہے، وہ جو پہلی تھوڑی بہت تھکاوٹ ہو چکی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تو عبادت کے ثمرات ہیں۔ اچھا، اگر رمضان کے مہینے میں عبادت کی جائے تو اس کا ثمر کتنا ملتا ہے رمضان میں؟ ہاں بالکل، یہ بہت ہی آپ کا اچھا سوال ہے، تاکہ یہ جو عوام الناس ہے جب یہ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو دل ہے وہ عبادت کی طرف مائل ہوگا کہ ہم عبادت میں اپنا دن گزاریں اور عبادت میں ہم مصروف ہو جائیں۔ اچھا، باقی جو مہینے ہیں رمضان کے علاوہ، اس میں آپ اگر ایک نماز پڑھیں گے تو آپ کو ایک نماز کا ثواب ملے گا، گھر میں پڑھیں گے تو۔ اگر مسجد میں آ کے باجماعت پڑھیں گے تو 27 گنا ثواب زیادہ ملے گا، ہاں جی۔ اور رمضان کے اندر یہ ہے کہ آپ جب بھی عبادت کے لیے تیار ہوتے ہیں نا، عبادت کے لیے جب تیار ہوتے ہیں تو تیاری میں کیا ہوتا ہے، پہلے ہم وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو جب وضو کرنے کی ہم تیاری کرتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جب انسان کلی کرتا ہے نا اس کے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں۔ جب وہ چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے اس کے ہاتھ کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب پاؤں دھوتا ہے اس کے پاؤں کے گناہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ نماز سے پہلے تیاری کے وقت ہی اتنے بندے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا جب وہ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلتا ہے، اس کے گھر سے لے کے مسجد تک جو درمیانی فاصلہ ہوتا ہے نا، وہ جتنے قدم چل کے جائے گا اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے نیکی عطا فرمائے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ تو نماز تک پہنچنے سے پہلے اس کے اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جب آ کے گرے گا سجدے کرے گا تو اس کے دل میں باقی کیا گناہ رہیں گے، وہ بالکل پاک صاف ہو جائے گا۔ تو ناظرین یہ تھے حضرت علامہ مولانا پیر سید عطا المصطفیٰ شاہ حدیث صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے آج کا جو ہمارا موضوع تھا اس پر روشنی ڈال رہے تھے۔ تو ناظرین کیونکہ رمضان المبارک کا پہلا دن تھا تو اس لیے یہ بہت ہی ضروری تھا کہ رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے آگاہ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ رمضان المبارک کی فضیلت اور برکات سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ پورے رمضان المبارک میں 30 دن ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور رمضان المبارک کے حوالے سے ہم روزے کی فضیلت، روزے میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کیا کیا عبادات کرنی چاہیے اور کیسے کیا کام ہمیں کرنے چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ وقت ہوا بریک کا۔ ان اشعار کے ساتھ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد، دیکھتے رہیں شان اسلام رمضان ٹرانسمیشن۔